وہ ٹائل لکھا ہوا آئے گا وہاں سے سیدھے ہاتھ پہ, پھر وہاں سے یو ٹرن لیں. میں نے بھی لینڈ سمجھ میں آیا. بٹ دس از سو کلاسک نا, کہ کراچی میں ویسے بھی وہ ہنستے ہیں نا کہ رستہ بتانا ہو تو یار روڈ کا نام نہیں لو, یہ بتاؤ کون سی دکان سے سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ مڑنا ہے, کیا چیز ہے, اسی پہ چلتے ہیں, ہم اسی پہ چلتے ہیں. ہاں. اچھا جی, آج کل کچھ شوٹ کر رہی ہیں آپ؟ سیون اسکائی کا پروجیکٹ ہے, جس فنش دیٹ. نام نہ پوچھیے گا, جس طرح سڑکوں کے نام نہیں یاد رہتے, پلیز کے نہیں رہتے. تو پھر آپ کیسے یاد کرتی ہیں کہ اس والے میں میں نے یہ کیا تھا, اس والے رنگ محل. اوکے, یاد آیا. سو آئی ایم ڈوئنگ دیٹ, ایک وہ چل رہا ہے, اینڈ اسٹارٹنگ انادر ون ود فار ARY. پریزاد بھی تو ہے آپ کا؟ پریزاد بھی کیا, اس کی شوٹ تو کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی. نہیں, ایک دن رہتا ہے. ایک دن رہتا ہے, اوکے. بٹ اس کے بارے میں بڑے ایکسائٹیڈ ہیں سب لوگ, بڑی کانورسیشنز ہو رہی ہیں, اور اٹس اے بیوٹیفل پروجیکٹ. پورا اسکرپٹ آپ نے پڑھا تھا یا صرف اپنا پڑھا تھا؟ میں نے آئی تھنک 3rd ایپیسوڈ سے لے کے 14ویں ایپیسوڈ تک پڑھا تھا. اوکے. بٹ یہ ہے کہ ہاں موسٹ آف اٹ اس میں یہ تھا کہ وہ میں نے پڑھ لیا کیونکہ اس میں میرے سینز آ رہے تھے. مگر زاہد بھائی جو AD ہیں, انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ پڑھنے کے بعد نا آپ کہانی پوچھیں گی, اینڈ ہی واز رائٹ, بیکاز اٹ ڈز انٹریگ یو. اور آئی تھنک ود دا ٹیم اینڈ the characters and everything, مزہ آیا ہے. تو آپ تھوڑا سا بتا سکتی ہیں آپ کا کیریکٹر کیا ہے, کیونکہ ابھی تو ہم نے صرف پروموز دیکھے ہیں, ٹیزر. صبور نظر آ رہی ہے نا؟ بالکل بالکل, میں صبور کی امی ہوں. اوہ اچھا, تو آپ بھی اسی طرح کی جیسے وہ جنگجو اور وہ دکھائی, بالکل الٹ ماں ہے نا, الٹ ماں ہے. ہاں, the one who is constantly concerned. اوکے. مگر اس میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے جو کہ سب دیکھیں گے اور انٹرسٹنگ بھی ہے, کہ ہر کیریکٹر جو آئے گا اس کا اپنا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, جو ان سم وے اور دی ادر پریزاد سلجھاتا چلا جائے گا. اوہ دیٹس انٹرسٹنگ, کیونکہ ماشاء اللہ سے کاسٹ اتنی بڑی ہے. میں یہی سوچ رہی تھی کہ کون رہ گیا جس کو ہم نے نہیں دیکھا ہے ٹیزر یا پرومو میں نا, اور OST میں بھی اتنے نام ہیں ماشاء اللہ سے, وچ از ایکسائٹنگ آلسو. بٹ تھوڑا سا یہ بھی ہو رہا تھا کہ کہانی کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی. تو آپ کے پاس اسکرپٹ کیسے آیا؟ مجھے کال آئی تھی اینڈ دے سیڈ کہ بھائی آپ یہ ہے, آپ کریں گی. تو آئی واز لائک اچھا بھیج دو, پڑھ لیتی ہوں. بٹ جب پورا سنایا انہوں نے, دین آئی واز لائک اچھا ٹھیک ہے, بیکاز آئی نیو کہ سب کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ. تو اپنا بٹ جب پڑھا, مجھے صبور کا بہت اچھا لگا. اوکے. جو انہوں نے چیز پک کی ادھر, جو میں چاہوں گی کہ سب دیکھیں, زیادہ نہیں بتاؤں گی, مگر جو پوائنٹس انہوں نے اس پہ پک کیا نا اس کے کیریکٹر سے ریلیٹڈ, وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اوکے. جو کہ وہی والی بات ہے, ہمارے یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ٹیبوز کی وجہ سے ہم ٹچ نہیں کرتے. صحیح بات ہے. تو انہوں نے بہت طریقے سے الگ الگ ایشوز کو ٹچ کیا ہے. ریسنٹلی میں پڑھ رہی تھی, نیگیٹو کامنٹس تو خیر ہر چیز پہ ہی آتے ہیں, تو یہ لکھا تھا کہ رنگ کا ایشو بنا لیا اینڈ آل دیٹ, اینڈ یو نو پہلی چیز تو احمد از اے بریلینٹ ایکٹر اینڈ ہی از ڈن اے ویری گڈ جاب. دوسری چیز, وہ صرف رنگ کا ایشو نہیں ہے, اس میں بہت سارے ایشوز ہیں جو ساتھ سامنے آئیں گے, ویری بیوٹیفلی ڈن. تو وہ دیکھنے والی چیز ہے. صبور کے ساتھ یہ آپ کا سیکنڈ پروجیکٹ ہے, سیکنڈ یا تھرڈ آئی تھنک ہوگا. کیسا تھا اس بار کام کرنا آپ کو؟ کیا چیز بڑی اچھی لگتی ہے آپ کو صبور کے بارے میں؟ کوئی چیز شیئر کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ؟ آئی تھنک اس کا ایزی گوئنگ نیچر اور فرینڈلینس. ایکٹر تو اپنی جگہ ہے, مگر جب آپ سیٹ پہ جاتے ہو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز وہی ہوتی ہے. تو وہ اچھا ہو جاتا ہے, ورکنگ ریلیشن شپ بھی بڑی اچھی ہے. ورکنگ ریلیشن شپ اچھی بن جاتی ہے جب تک آپ سیٹ پہ جاتے ہو, آپ کا ایک بانڈ فارم ہو چکا ہوتا ہے, یو مور کمفرٹیبل وتھ ایچ ادر. اس کا شی میکس یو ویری کمفرٹیبل, کوئی اس کے کسی قسم کے ہینگ اپس نہیں ہیں. اور پلس مجھے یاد ہے جب میں سیٹ پہ گئی تھی تو یہ آلریڈی سین میں کھڑی ہوئی تھی. اچھا. اور اس نے پتہ نہیں بوٹس پہنے ہوئے تھے, اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, اور اس کو میں دیکھ کے نا وہیں رک گئی تھی. میں نے کہا تم اتنی کلاسک لگ رہی ہو بیٹے, میں تمہیں بتا نہیں سکتی. اینڈ شی واز لائک او ہیلو. بٹ the way she's acted it out also, اس پہ پیار آ رہا تھا. That's so nice to hear. وہ ہم بھی بڑی انٹریگڈ ہیں to see کہ ہمیں صبور کی کیا نئی لک نظر آئے گی. I think وہ جو اس پہ پیار آیا تھا نا پہلا دن, that kind of translates into the role also آپ دونوں کا. اوکے. آپ زندگی میں اتنی کام ہیں, اتنی پرسکون ہے. جب میں آپ کے انٹرویوز دیکھتی ہوں, بیٹی سے کوئی پوچھا, اچھا ہاں دیکھیں ماؤں کے بارے میں بیٹیوں سے, اور بیٹیوں سے ماؤں کے بارے میں بہت عرصے تک نہیں پوچھنا چاہیے مجھے لگتا ہے. ہاں, جب بیٹیوں کی بھی شادیاں ہو جائیں نا پھر پوچھنا چاہیے. پھر مجھے یاد تب آپ کو, تب آئی تھنک سب کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا ریالٹی کیا ہے کیا نہیں ہے.
اچھا ہاں سوری انٹرویوز گو اہیڈ. آئی گیٹ انسپائرڈ بائی یور کامنس. کیسے کرتی ہیں, کس پروسیس سے گزر کے آپ اتنے سکون سے آئی ہیں اس پوائنٹ پہ زندگی میں؟ یو گون تھرو اے لاٹ. اور میں جتنی بھی آپ کو بارے میں پڑھ رہی تھی, آپ کے انٹرویوز دیکھ رہی تھی, مجھے بہت زیادہ آئی وشڈ کہ میں بھی آپ کی طرح اتنے سکون سے, اتنے کانفیڈنس سے, اتنے ٹھہراؤ سے زندگی کے بارے میں بات کر سکوں جس طرح آپ کرتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے دیٹ یو شوڈ نو اینڈ فیل کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا. اوکے, دیٹس ویری امپورٹنٹ. یا ٹرو. جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا, then you already calm about it because you really have nothing to hide. اور جب کچھ ہے ہی نہیں چھپانے کو تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی تو زندگی میں ایسے ٹائم آتے ہیں جب آپ اپنی غلطی نہیں بھی ہوتی, لیکن پھر بھی ایک آپ گلٹ سے گزرتے ہیں, ایک ڈاؤٹ, سیلف ڈاؤٹ کا ٹائم آتا ہے. سیلف ڈاؤٹ تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا. یا بیکاز آئی تھنک یہ تو ایک ٹرانزیشن ہے, چاہے آپ غلط کرو چاہے کوئی اور آپ کے ساتھ غلط کرے. ایک پوائنٹ آتا ہے جب آپ یہ سوچتے ہو میں نے کیا غلط کیا تھا, جو کہ ضروری بھی ہے بیکاز یو نو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. یو بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ سارا بلیم کسی اوپر ڈال کے کہو جی میں آزاد, جی, بٹ نہیں, ایکسیپٹ اٹ اینڈ سے کہ اچھا ٹھیک ہے. تو جب آپ سیلف ڈاؤٹ سے گزر رہی ہوتی ہیں یا گزر رہی تھیں تو کیسے اس سے اوور کم کیا؟ خیر میں نے آئی وینٹ تھرو تھیراپی فار 5-6 years آلموسٹ. میں نے تھیراپی اسٹارٹ بہت پہلے کر دی تھی, جب آئی تھنک فاطمہ 2 سال کی تھی یا 3 سال کی تھی. اوکے. The important thing to mention here is کہ ہمارے یہاں پوسٹ پارٹم ڈپریشن کو بھی کچھ نہیں سمجھا جاتا. زیادہ تر ہوتا ہے دیٹ یو ہیو چلڈرن اینڈ ویمن ڈو ہیو ڈپریشن. ایک فیز آتا ہے, اوبویسلی آپ کی باڈی اتنی فزیکل چینجز سے گزرتی ہے, آپ کی دماغ میں عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں. اسپیشلی مجھے لگتا ہے فرسٹ ٹائم مدرس کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے بیکاز یو سو اینکشیس. بالکل. آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو, یو کوسچننگ یور سیلف, یو ڈونٹ نو اف یو ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. بچہ روتا ہے آپ کو لگتا ہے آپ کی غلطی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ بھی ایک چیز ہے وچ وی ڈونٹ لک ایٹ اینڈ وی شوڈ, یو نو ایوری بڈی نیڈس ٹو بی ٹیکن کیئر آف. ہمیں لگتا ہے جی اچھا بس یہ تو نیچرل پروسیس ہے, اس طرح بھی صحیح نہیں ہے, نہیں خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بٹ آئی تھنک ایک تو وہ میں نے کیا تھا, اس سے مجھے بہت چیزیں سمجھ میں آئیں. بٹ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ نے سلما جس وقت سوچا کہ میں تھیراپی کروں, یہ تو آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے رائٹ, کم از کم 10 سال 9 سال پہلے ہم کہہ سکتے ہیں رائٹ. اس زمانے میں تو آج کل تھیراپی کو لوگ اسٹل ہم لوگ دیکھتے ہیں, وی لک ڈاؤن آن اٹ. اس وقت تو اور بھی زیادہ بہت زیادہ اس کے ساتھ اسٹگما اٹیچ تھا. تو یہ آئیڈیا کیسے آیا, ایک چیز یہ. دوسرا آپ ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ آپ لیبل ہو جائیں گی کہ یار تمہارا تو دماغ گھما ہوا ہے اس لیے آپ جا رہی ہیں؟ یہ سب چیزیں دماغ میں چل رہی تھیں؟ میں نے بیچ میں ایک دفعہ مجھے شدید ڈپریشن ہوا تھا اینڈ آئی ہیڈ گون ٹو اے سائیکالوجسٹ. اوکے. انہوں نے مجھے ڈالا تھا اینٹی ڈپریسنٹس پہ اینڈ آفٹر اے وائل چھوڑ دی, ٹھیک ہو گئی, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس دفعہ جب یہ سب کچھ ہوا تو آئی تھنک ایز اے مدر میرا کنسرن میری اولاد تھی. میں اس وقت اپنی فکر نہیں تھی, مور کنسرنڈ اباؤٹ مائی کڈ. ہم اگر کلیریفائی کریں تو ہم اس ٹائم کی بات کریں جب آپ کی ڈائیورس کا پروسیس چل رہا تھا؟ نہیں ایکچولی اس سے پہلے کا ہے. اس سے پہلے کا ہے بیکاز ہاں یہ تھا کہ وی نیو دیٹ دا میرج واز آن دا راکس اینڈ دیٹ از وائی تھنگز ورنٹ اوکے گھر پہ. تو بچہ اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا تھا. تو اوبیسلی جو افیکٹ فاطمہ پہ ہو رہا تھا تو میں تو فاطمہ کو لے کے گئی تھی اس خیال سے کہ اس کا کیا مسئلہ ہو رہا ہے, وائی شی ایکٹنگ آؤٹ. وہ بہت چھوٹی تھی. اس پہ مجھے میری جو تھراپسٹ تھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا اٹس ناٹ دا چائلڈ, وہ تو بہت چھوٹی ہے, اٹس یو. اوکے. وہ فیل کر رہی ہے, وہ فیل کر رہی ہے جو ماں فیل کرتی ہے, کیونکہ مدر کلوزسٹ کانٹیکٹ ہے بچے کا. تو جو ماں فیل کرتی ہے, جو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں, بچہ وہ ایکٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. اوکے. کتنی وہ بات ہے. ہاں. کیسا اس کو گلٹ بھی فیل ہو رہا ہوگا. ہاں 2 سیکنڈ بھی. پہلے تو آپ ڈینائل ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں پہلی چیز ڈینائل ہے, نو میٹر واٹ اٹ از. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. بیکاز آئی ریمبر میری امی گئی تھی میرے ساتھ اینڈ امی سیڈ ٹو می دیٹ یو نیڈ ٹو لسن ٹو ہر.
सुन तो लो वो कह क्या रही है. मैंने कहा किस किस्म की बातें कर रही है. तो हाँ, तो कहने लगी, शी वॉज वेरी क्लियर, शी सेड नो इट्स यू. कहती है तो मुझे ये बताओ कि एक 2 साल की बच्ची को क्या टर्मोइल है, वाई वुड शी बी थ्रोइंग अ फिट विदाउट अ रीज़न. अच्छा 6 महीने लगे मुझे अपने आप को कन्विंस टू एक्सेप्ट कि अच्छा मसला मेरा है, बच्ची कर रही है, और ये कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है. मुझे हेल्प की ज़रूरत है. मैं इसको लेके वापस चली गई घर. उसके बाद मैंने एक और थेरेपिस्ट कंसल्ट की. अच्छा, सेकंड ओपिनियन, ये गलत है, ये गलत है. हाँ. मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं हो रहा. सो देन आई कंसल्टेड अनदर थेरेपिस्ट, और उस थेरेपिस्ट ने मुझसे कहा आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद योर चाइल्ड. ये तो बच्ची ठीक है, ये क्यों कर रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये बच्ची ठीक है. ओके. सो आई सेड ओके, टुक हर बैक होम. मगर इसके जो एपिसोड्स होते थे ना राबिया, हुए थे कि शी वुड इसको गुस्सा आता था एंड शी स्टॉप ब्रीदिंग, और फिर इसको पैसिफाई करना पड़ता था, कन्विंस करना पड़ता था, बेटा सांस लो, अल्लाह का वास्ता. और ये नहीं था, एक तो होता है ना बच्चे चीख के सांस रोक लेते हैं, नहीं, ये वैसे ही सांस रोक लेती थी. एंड 1-2 दफ़ा जब ये हुआ, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं ये तो कुछ गड़बड़ है. हॉस्पिटल ले गई, सब कर लिया. Then I went back to the doctor. I said, okay, I'm here. Yeah. So she said, it took you a long time. Yeah. I said, हाँ मुझे. But ये sad है ना, और मुझे लगता है फीमेल्स हम ये भी बड़ा करते हैं, नहीं हम तो कर लेंगे मैनेज. ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो हम कहते हैं ना कि हम हाँ कि हम कर लेंगे. Oh, there's nothing wrong. I can do it. Yeah. The truth is, और मेरे ख्याल में ये है भी इसलिए क्योंकि इतना स्टिग्मा जुड़ा हुआ है. True. कि आप ये सोचते हो कि नहीं, मदर्स आर सपोज्ड टू बी स्ट्रॉन्ग. आप इतनी मेंटली वीक हूँ मैं कि हालांकि ऐसा कुछ नहीं है. बुखार होता है तो भी तो दवाई की जरूरत होती है ना. आई रिमेंबर 1-2 कमेंट्स आए भी थे फ्रॉम डिफरेंट पीपल इन माई लाइफ कि क्यों, क्या पागल हो गई है. लाइक ओके देन. मगर नहीं, मेरे ख्याल में अपनी सैनिटी बहुत ज़रूरी है, और इसमें कमज़ोरी का कोई आंसर नहीं है. द ट्रूथ इज़, आपका दिमाग, आपका जिस्म कोई भी प्रेशर एक हद तक ले सकता है. सही बात है. और जब वो प्रेशर आपसे बर्दाश्त नहीं होता तो ये रिएक्शन होता कहीं ना कहीं से वो चीज़ निकलती है, और इस रिएक्शन को मैनेज करने की ज़रूरत है. अगर हमें कोई बीमारी भी होती है, एक पॉइंट तक इम्यून सिस्टम काम करता है, उसके बाद दवाएं काम करती हैं. इन द सेम वे, एंड मेरी जो थेरेपिस्ट थी, शी वॉज वेरी अगेंस्ट मेडिसिन्स. बिल्कुल, उसको ये था कि नहीं, जब हम थेरेपी के थ्रू कर सकते हैं तो दवाओं पे क्यों डालूं. वो तो और भी बहुत अच्छी बात है. हाँ. सो इट वाज लाइक ओके. तो आप क्या एडवाइस करेंगी यंग मदर्स को, डिलीवरी के बाद जो डिप्रेशन होती है उसके बाद की भी बात की, और ऑफ कोर्स जो लड़कियां या ख़वातीन गुजर रही हैं जहां डाइवोर्स या विडो हो रही हैं, आप क्या एडवाइस करेंगी कि उनको जाना चाहिए एक दफ़ा ज़रूर, क्योंकि कभी कभी हमें खुद रियलाइज़ नहीं होता ना हम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं. आई थिंक यू शुड, एक इंसान को एटलीस्ट 3 दफ़ा जाके उसको एक चांस तो देना चाहिए. 3 दफ़ा? 3 दफ़ा, क्योंकि तो पहली दफ़ा आपने कहा नहीं, क्योंकि पहली दफ़ा में ना आपको आप खुद नहीं, क्योंकि वही वाली बात है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. तो जब हम पहली दफ़ा जाते हैं तो एक दीवार होती है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम खड़ा हो जाता है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम. हाँ, जिसमें हम उसको गिरने में टाइम लगता है, क्योंकि हम जाके बैठ तो जाते हैं, यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकालते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है, ओके व्हाटएवर, एंड वी कम होम. जो मैंने पहली दफ़ा किया था, जब उसने मुझसे कहा था कि आपको ज़रूरत है, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, यू नो. बट जब आप 2 दफ़ा जाते हो एंड यू फाइनली देन यू लेट डाउन द गार्ड एंड यू से कि अच्छा ठीक है, मेरे ये मसले हैं. और अपने मसले फेस करना कभी भी आसान नहीं होता. बिल्कुल. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत हर्ट की होती हैं, लेकिन हम वो कहीं पीछे छोड़ देते हैं अपने दिमाग में, क्योंकि हमने देखना नहीं चाहते, क्योंकि तकलीफ होती है तो क्यों देखें. और कभी कभी उसमें खुद अपनी भी कोई चीज़ नज़र आती है जो हम फेस नहीं करना चाहते. एग्जैक्टली. तो हम उसको पीछे जमा करते जाते हैं, और वो